الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. ایمان بگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا.
تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آمنا کیتی دنیا کدوں وفا بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اہن جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن وی نال نصیباں دے انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا جنہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا اے کپڑے بھی لیسن لا بندیا کی مان بگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے او تاں کچھ بھی نال نہ چا گئے نے جڑے دنیا تے ملک صدا گئے نے او تاں کچھ بھی نال نہ چا گئے نے جنہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا اے کپڑ بھی لیسن لا بندیا جدوں آخر گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنا بہنا تے بھائیاں نے تو ونجنا ملک بیگانے دے کچھ سفر دا خرچ بنا بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو واجب الاحترام معزز سامعین کرام انگریزی سال کا 10واں مہینہ اکتوبر چل رہا ہے اس مہینے کی مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان جو میں نے رکھا ہے وہ یہ ہے مہینہ بھی 10واں اور بیان بھی 10 کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے قرآن اور حدیث میں یہ 10 کا لفظ اور عدد
کئی مقامات پر آیا ہے، اس لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کئی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10 کے عدد میں بیان فرمایا ہے۔ کئی ساری خوبیوں کو 10 کی تعداد میں ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن میں یہ خوبیاں ہوں گی ان کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے۔ ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے 2 عدد ذکر کر کے ان کو جمع کرنے کے بعد فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ لہذا قرآن و سنت میں 10 کا بیان موجود ہے۔ میں اللہ کی توفیق سے اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا قرآن اور حدیث میں جہاں 10 کا بیان آیا ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناؤں، اپنا بھی ایمان تازہ کروں اور آپ کا ایمان بھی تازہ کرنے کا باعث بنوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لے۔ قربانی کے جانور کے بدلے میں وہ 10 روزے رکھے گا۔ فرمایا 3 روزے وہاں رکھنے ہیں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس اپنے گھروں میں آ جاؤ، اپنے ملک علاقے میں آ جاؤ 7 روزے پھر رکھنے ہیں۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، اس کے بعد وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 راتیں اور دے کر اللہ نے 40 راتیں پوری کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی 40 راتیں نہیں دیں، پہلے 30 راتیں دیں، پھر مزید کتنی راتیں دیں؟ 10 راتیں دے کر پوری 40 راتیں یعنی 40 دن اور 40 راتیں کر دیں۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے قسم اٹھا لی، اور یہی مسئلہ ہے نظر کے بارے میں۔ کوئی آدمی کوئی منت مان لیتا ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم توڑ بیٹھا ہے، یا اس قسم کے اوپر پورا نہیں اترتا، تو قرآن کریم بتاتا ہے فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اس قسم اور نظر کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، او کسوتہم، یا 10 غریبوں کو کپڑے سلوا دیے جائیں یا کپڑے مہیا کیے جائیں۔ اس کے بعد تیسرا آپشن او تحریر رقبہ، اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو غریبوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، تو پھر غلام آزاد کرے۔ قسم اور نظر کے کفارے میں بھی 10 کا بیان ہے۔ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ قرآن کریم کا آخری سپارہ 30واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین احادیث کی روشنی میں لکھتے ہیں یہ 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ذوالحج کے جو ابتدائی عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، پورے سال کے تمام دنوں سے بڑھ کر عظمت اور شان والے ہیں۔
पूरे साल के बाकी दिन ज़ुल हज के इन 10 दिनों की शान और अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। एक और मकाम है, वो औरत जिसका शौहर फौत हो जाए उसने इद्दत कितनी गुजारनी है। फरमाया वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। ये लफ्ज़ अशरुन अशरा पे गौर करना है, क्योंकि अरबी ज़बान में 10 को अशरा कहते हैं, उश्र कहते हैं, अशरन कहते हैं। तो ये लफ्ज़ आपने ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह मैं जितनी भी आयत पढ़ूंगा लफ्ज़ उसमें अशर उश्र अशरन होगा, जो इस बात की दलील होगा कि जो भी आयत मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से वो मौजू के मुताबिक हैं। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं, जिस औरत का शौहर फौत हो जाए और वो बेवा हो जाए उसने इद्दत गुजारनी है। अरबाता अशहुरिन 4 महीने पूरे इद्दत गुजारनी है। मजीद फरमाया व अशरा 10 दिन और भी इद्दत गुजारनी है। कुरान से साबित हुआ जो औरत बेवा हो जाए उसकी इद्दत कितनी है, 4 महीने और 10 दिन। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो बंदा एक नेकी करेगा हम उसको एक के बदले में अशरु अमसालिहा 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएंगे। सही बुखारी की हदीस है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कोई नेकी का इरादा करता है, अभी उसने नेकी की नहीं है, रब की मोहब्बत देखो नेकोकार के साथ, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे फरिश्तों इसके नामे अमाल में नेकी लिख दो। और जब वो नेकी कर लेता है अल्लाह ताला फरमाता है एक नहीं इसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दो। जब वो गुनाह का इरादा करता है कोई गुनाह नहीं लिखा जाता, जब वो गुनाह कर लेता है फिर भी फरिश्ता 6 घंटे कलम को उठा के रखता है, लिखता नहीं है कहीं अल्लाह का बंदा नादिम होकर तौबा न कर ले तो मुझे लिखना भी ना पड़े। 6 घड़ियां 6 घंटे 6 सात इनके अल्फाज हैं। 6 घड़ियां 6 घंटे इंतजार करने के बाद उस एक गुनाह को फरिश्ता 10 नहीं लिखता, सिर्फ एक ही लिखता है। नेकी एक की तो कितनी लिखी जाती हैं बोले, और गुनाह एक किया तो कितने लिखे जाते हैं। अब क़यामत के दिन फिर भी इतनी रियायत के बावजूद हमारी नेकियां कम हों गुनाह ज़्यादा हों, रब के सामने कोई उज़्र पेश कर सकते। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो बंदा एक नेकी करेगा रब्बुल आलमीन एक नहीं बल्कि 10 का सवाब अता फरमाएगा। कुरान करीम का एक और मकाम भी सुन लीजिए। अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियों की बकरियों को या शुआइब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिला कर दिया, बेटियों ने जाकर ये सारा किस्सा अपने बाबा शुआइब अलैहिस्सलाम को बताया। उन्होंने कहा उस नौजवान को बुलाओ। जब बुलाया गया हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी उरीदु उनकी आका इन्नी उरीदु उनकी आका ए दबनतैया हातैने अला अंत अजुरानी समानिया हिजर व इन अतममत अशरन फमिन इंदिका। शुआइब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करता हूँ, तू अमीन है, तू सच्चा है, तू अमानतदार है, लेकिन ये इस चीज के एवज में होगा 8 साल तूने मेरे घर में मेरी खिदमत करनी होगी, मेरी बकरियों को चराना होगा, मेरे घर में तूने मजदूरी करनी होगी। ये हक़ुल महर के तौर पर 8 साल तूने मेरे घर में मजदूरी करनी है, उजरत करनी है और मेरी बकरियों को चराना है। उसके बाद फरमाती है फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिका। ऐ नौजवान मूसा
اگر تو 10 سال پورے کر لے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ طے کیا ہوا تھا؟ 8 سال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر جوائی بننے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں گھر جوائی نہیں بننا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے گھر جوائی بنے تھے یا نہیں؟ لیکن گھر جوائی بن کر کیا کرنا ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ یہاں گھر جوائی بن کے خود مالک بن جاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اور بندہ معقول ہو، عزت کرنے والا ہو اور اسرائے ساز کرنے والا ہو، نیکوکار کی عزت کرنے والا ہو، گھر جوائی بننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے صرف ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا اور نیکی کی قدر کرنے والے ایسے بنے کہ بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اگر سسرال عزت کرنے والے ہوں، نیکی ماننے والے ہوں، احسان ماننے والے ہوں، عزت کرنے والے ہوں تو گھر جوائی بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر گھر جوائی بننے میں عزت نظر نہیں آتی، احترام نظر نہیں آتا، سسرال والے عزت نفس مجروح کرتے رہتے ہیں، پھر ایسا گھر جوائی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گھر جوائی بن کر ان کی خدمت کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا طے ہوا تھا کہ حق المہر یہ ہے، 8 سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں۔ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا تو نکاح کے وقت جب حق المہر لکھتے ہیں، میں نے پوچھا جی آپس میں کتنا حق المہر طے ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی جو قرآن کے مطابق ہے لکھ دیں۔ شادی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کریں گے، کروڑوں لگا دیں گے، اور جب حق المہر کی بات ہے کہ کوئی کہے گا جی 32.5 روپے لکھ دو، کوئی کہے گا شرعی حق المہر لکھ دو، کوئی کہے گا 20 درہم دینار لکھ دو۔ میرے بھائیو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں حق المہر فکس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی تھوڑا بھی دیا ہے، کبھی زیادہ بھی دیا ہے، صحابہ نے تھوڑا بھی دیا ہے، ہزاروں لاکھوں درہم بھی دیے ہیں، اور جناب بڑے خزانے بھی دیے ہیں، 500 درختوں کا باغ بھی دیا ہے۔ اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق آپ مناسب حق المہر دیں، نہ تھوڑا ہو نہ زیادہ ہو۔ یہ ایسے نہ ہو کہ دکان پکوڑوں کی ہو، حق المہر کروڑوں میں لکھوا دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ کروڑوں کا مالک ہو اور کہے 32.5 روپے لکھو۔ درمیانہ حق المہر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے، کہتے ہیں بھئی جو قرآن میں ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن میں تو یہ ہے کہ 8 سال اپنے سسر کی خدمت اور نوکری کرنی پڑے گی، لکھ دوں؟ کہتے نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو طے ہوا تھا 8 سال، اس کے بعد سسر نے جو ریکویسٹ کی تھی اگر تو 10 سال پورے کرے گا تو تیری مہربانی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا معاہدہ 8 کا تھا، طے 8 ہوا تھا لہذا معاہدہ ختم۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی پورے 10 سال بکریاں چرائیں۔ اور قرآن کریم کا اور مقام بھی سنتے جائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں۔ قرآن کریم کے بارے میں مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، یہ جناب گھڑی ہوئی کتاب ہے، یہ بنائی ہوئی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یعلمہ بشر، ایک بشر ہے، انسان ہے، شاعر ہے، معاذ اللہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات بنا کر دیتا ہے، یہ سنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ رب العالمین نے چیلنج دیا، فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ، اگر یہ قرآن بنایا جا سکتا ہے 114 نہیں، 10 سور مثلہ، قرآن کی صورتوں جیسی صرف 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ کتنی صورتیں؟ 10 کا بیان۔ اس کے بعد پھر مزید نرمی کر دی چیلنج میں، فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، 10 نہیں بنا سکتے، صرف 1 بنا دو۔ وہ اس پر بھی پورے نہیں اترے، چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اب پوری صورت والا چیلنج بھی نہیں ہے، قرآن کریم کے ایک جملے جیسا کوئی جملہ بھی بنا دو۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر نہیں سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، رب العالمین نے جب چیلنج دیا تو کتنی صورتوں کا چیلنج دیا؟ 10 صورتوں کا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھیو، علموا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز سکھانی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ واضربوہم علیہ اذا بلغوا 10، جب بچہ تمہارا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تم سزا دو، سختی کرو۔ نماز جب بچہ بالغ ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، لیکن 7 سال کی عمر سے نماز کی تعلیم دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس حوالے سے نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے اس بچے کے اوپر سختی کرنا، اس کو سزا دینا، مارنے کی بھی اجازت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ 2 بچے جو 10 سال کے ہوں ان کو اکٹھے بھی نہیں سلانا۔ واقعات کے ساتھ احکامات بھی سنتے جائیے۔ آج اس معاملے میں سستی کی جاتی ہے، سردی ہے، ایک کمبل ہے، 2 بچوں کو اکٹھے سلا دو، 4 پہیے ایک ہے، 2 بچوں کو اکٹھے سلا دو۔ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں شریعت کا حکم کیا ہے؟ ان کو اکٹھے نہیں سلانا۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے اور بعض اوقات نماز پڑھنے والے کو نماز میں سے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، آدھی نماز کا ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نماز پڑھتا ہے، نماز میں سے صرف تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے، باقی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، بندے کو نماز میں سے صرف 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، 9 حصے ضائع ہو جاتے ہیں۔ 10 کا بیان۔ اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز جتنی وقت پر پڑھی جائے گی، اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے گی، سنت کے مطابق پڑھی جائے گی، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ جتنی اس میں سستی ہوگی اور خلوص کی کمی ہوگی اور سنت سے دوری ہوگی اتنا اس کا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے اور 9 حصے ضائع ہو جاتے ہیں، صرف 10واں حصہ اس کو ثواب کا ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پورا ثواب نصیب فرمائے اور ایسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک اور بات سنیے 10 کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ الگ الگ حرف ہیں۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے رب العالمین اپنی رحمت کے خزانے سے اس بندے کو 30 نیکیوں کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی۔
ایک اور حدیث بھی سنا دوں آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیا، حفظ کر لیا، ان 10 آیات کی برکت سے رب العالمین اس بندے کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو سب فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کل نبی حذر امتہ، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس بہت بڑے فتنے سے اگر بچنا ہے، سورۃ الکہف کی پہلی کتنی آیات یاد کرنی ہے؟ 10 آیات۔ اللہ ہمیں یہ 10 آیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں اگر ایک آیت بھی روزانہ یاد کریں، اللہ اکبر، 10 دن میں 10 آیات کے حافظ بن جائیں گے اور بدلے میں دجال کے فتنے سے نجات مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رات کو سونے سے پہلے بعض لوگ فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ ڈرامے دیکھنا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ گانے سننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 10 آیات قرآن کریم کی کسی صورت میں سے پڑھ لیتا ہے، اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ آج اگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں، رب کو یاد کرنے والے لوگوں کی فہرست میں اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کتنی آیات پڑھ کے سونا ہے؟ 10 آیات پڑھ کے سونا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجئے، آپ علیہ السلام نے اس کھیتی کے بارے میں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان فرمایا، عشر کا مسئلہ بیان فرمایا۔ عشر کا نام سنا ہوا ہے نا جی، گندم کا عشر دینا ہے، کپاس کا عشر دینا ہے، فلاں کھیتی کا چاول کا عشر دینا ہے۔ عشر کا مطلب بھی 10 ہے، 10واں حصہ دینا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کھیتی جو بارش کے پانی سے اور فری مفت پانی سے، نہری پانی سے اور پہاڑوں سے، چشموں سے اترنے والے پانی سے جس کھیتی کو پکایا جائے، اس کھیتی کا 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ اور جب پانی خرید کیا جائے، ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کھیتی کو پانی دیا جائے، اس کھیتی کا 20واں حصہ عشر کے طور پہ دینا ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے حوالے سے، عشر کے حوالے سے بھی 10 کا بیان ہے کہ اگر بارش کے ذریعے آپ کھیتی کو پکاتے ہیں، پانی خرید نہیں کرنا پڑتا، تو اس کھیتی کا کون سا حصہ دینا ہے اللہ کی راہ میں؟ 10واں حصہ۔ اگر پانی آپ خرید کر کھیتی کو دیتے ہیں تو پھر 20واں حصہ دینا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، ایک اور بات بھی سن لیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں 2 باتیں، مدینہ کی زندگی رسول اللہ کی کتنے سال ہیں؟ کتنے سال ہیں؟ اور ٹوٹل آپ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اور نبوت کب ملی؟ جب 40 سال کے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد کی زندگی 23 سال ہے۔ 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ اور ہر سال آپ نے قربانی بھی کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ صاحب نصاب ہوتی اور زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ غربت اور فقیری کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر نے ہر سال قربانی، اور آج کا مسلمان لاکھوں ہونے کے باوجود کہتا ہے مقروض ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے، پھر کبھی، ابھی نہیں، اس طرح کے لفظوں کے ساتھ جان چھڑاتا ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قربانی بھی کی۔ امام الانبیاء جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان 10 نشانیوں میں سے پہلی نشانی موتی، میری وفات ہے، یعنی جیسے میری وفات ہوگی یوں سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ پہلی علامت ہوگی کہ قیامت کا دور قریب آ گیا ہے، قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سنتے جائیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، قربانی کا موسم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے، اصحاب رسول بھی ساتھ ہیں۔ جب قربانیوں کا وقت آیا، لوگوں کے پاس زیادہ بکریاں نہیں تھی، زیادہ بھیڑیں نہیں تھی، جس کو جتنا جتنا جانور ملتے گئے اپنی قربانی کا جانور بناتے گئے، لیکن بڑے جانور کی جب باری آئی، گائے کی قربانی کا مسئلہ آیا، اونٹ کی قربانی کا مسئلہ آیا، نبی علیہ السلام نے گائے میں 7 لوگوں کو شریک کیا اور اونٹ میں 10 لوگوں کو شریک کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اونٹ کی قربانی میں 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کی قربانی میں 10 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا السلام کرنے والے رب العالمین نے تجھے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے 20 نیکیاں عطا فرمائی ہے۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے تجھے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10واں مہینہ اور 10 چیزوں کا بیان سننے والے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کی حالت یہ بن جائے گی تسلیم الخاصہ، صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ یہ جی قاری صاحب ہیں ان کو سلام کرو، یہ جناب مولانا صاحب ہیں ان کو سلام کرو، یہ خطیب صاحب ہیں ان کو سلام کرو، یہ خان صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ جناب رانا صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ ایم پی اے صاحب ہیں، یہ چیئرمین صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں۔ صرف صاحبوں کو سلام کیا جائے گا، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، عام لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ قیامت کی نشانی آپ دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اس کو بھی کرو جسے تم جانتے ہو، سلام اس کو بھی کرو جسے تم نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ بعض بندے جب کسی نمازی کو سلام کریں کہتے ہیں اس نے تو نماز ہی اس کی توڑ دی، نماز میں خلنداز ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سلام کرتے تھے، آپ زبان کے ساتھ نہیں، منہ کے ساتھ نہیں، ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے تھے۔ سلام کو اتنا عام کرنا ہے، غیر نمازی کو بھی سلام کرنا ہے، نمازی کو بھی سلام کرنا رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن سلام کا جواب منہ سے یعنی کہ پیچھے سے آنے والا السلام علیکم کہ یہ نماز کی حالت میں کہ وعلیکم السلام، ایسا نہیں، ہاتھ کے اشارے سے یا انگلی کے اشارے سے نماز کی حالت میں جو آدمی آ کر سلام کرتا ہے آپ کو، آپ نماز کی حالت میں ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے، انگلیوں کے اشارے سے جواب دینا رسول اللہ کی شریعت سے ثابت ہے۔ اگر اس میں نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا یا نماز ٹوٹ جاتی ہوتی یا گناہ اور ناجائز کام ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کر دیتے کہ جب میں نماز کی حالت میں مجھے سلام نہ کیا کرو۔
اللہ ہم سب کو سلام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے ایسے بنایا ہوا ہے 7 مقامات ہیں جب سلام نہیں کرنا چاہیے، جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو سلام نہ کرو، جب نماز پڑھ رہا ہو سلام نہ کرو، جب وہ تلاوت کر رہا ہو سلام نہ کرو، اس طرح 7 چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے، آپ نے فرمایا سلام عام کرو، اللہ میں سلام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا، جو بندہ ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے رب العالمین 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار درود پڑھنے والے کے اوپر رب العالمین 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث، یہ تو صحیح مسلم کی حدیث تھی، سنن نسائی کی حدیث کو ساتھ ملایا جائے اس میں بھی 10 کا بیان موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ جو بندہ درود پڑھتا ہے میرا رب اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور فائدہ بھی بتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ اہتمام کے ساتھ وقت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ جمعہ کے دن تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف ستھرے عمدہ کپڑے پہنتا ہے، خوشبو ہے تو خوشبو لگاتا ہے، تیل ہے تو تیل لگاتا ہے، اور اس کے بعد پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، اور آ کر امام کے قریب بیٹھتا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کے قسمت میں مقدر میں جتنی نفل نماز لکھی ہے نفل نماز پڑھتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے، خطبہ خاموشی سے سنتا ہے، خطبے کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ بعض لوگ آتے ہیں السلام علیکم جناب ملک صاحب، خان صاحب، اس طرح کرنے سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ممبر پہ خطیب کھڑا ہو پھر کسی کو سلام نہیں کرنا، اشارہ نہیں کرنا، مصافحہ نہیں کرنا۔ فرمایا اگر 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے، جس نے ان کو کہا انصت فقد لغوتا، بھی خاموش ہو جاؤ خطبہ سنو، اس خاموش کرانے والے نے بھی جمعے کا ثواب ضائع کر دیا۔ یہ مسئلہ سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کا خطبہ سنا، خاموشی کے ساتھ سنا، اس دوران اس نے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی خلاف شرع حرکت نہیں کی۔ جب جمعہ نماز سے فارغ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَزَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، آپ نے فرمایا صرف 7 دن نہیں، مزید 3 دن ملا لو، پورے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جمعہ میں تمام کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ جو آدمی وقت پہ آتا ہے اور جلدی آتا ہے، اہتمام کے ساتھ آتا ہے، اس کے کتنے دنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اور جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آتا ہے، جمعے کا ثواب تو ہوتا ہے، جمعہ کی نماز تو اس کو نصیب ہوتی ہے، لیکن 10 دنوں کے گناہ کی معافی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھیوں کو دین کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہ ایسے سمجھے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ایک غلام کو آزاد کروایا ہے۔ یہ 10 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آخری باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ان سے اگر کبیرہ گناہ ہو گئے، کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، وہ جہنم میں تو پھینکے جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لینے کے بعد آخر میں ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے، کبیرہ گناہ کرنے والے، ان سے اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو گئیں، لیکن اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بھی جنت سے، اللہ اکبر، جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے جس طرح کرے، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے جنت کے تھوڑا سا قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے قریب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کیا چاہتا ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آخری جنت میں جانے والے انسان، یہ بتا میں تجھے اتنا نہ جگہ دے دوں جنت میں جتنی میں نے دنیا میں ایک بادشاہ کو دی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہے گا یا اللہ یہ تو بڑی پیار کی بات ہوگی، بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں یا اللہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ کس طرح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ایسے نہ ہو جس طرح میں نے دنیا میں 5 بادشاہوں کو سلطنت اور حکومت کے لیے جگہ عطا فرمائی تھی، اتنا تجھ اکیلے کو نہ دے دوں۔ بندہ بڑا خوش ہوگا۔ رب العالمین فرمائیں گے 10 کا بیان آ رہا ہے، توجہ فرمائیں، ھذا لک وعشرۃ امثالہ، دنیا میں جتنا میں نے 5 بادشاہوں کو دیا تھا، جو دنیا میں 5 بادشاہوں کی بادشاہت اور سلطنت کے برابر جگہ بھی میں نے تجھے جنت میں دے دی ہے، وعشرۃ امثالہ، مزید اس جیسی 10 جگہیں اور بھی عطا فرما دی ہیں۔ 55 بادشاہوں کی بادشاہت کے برابر یہ جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور جو پہلے گروپ میں جائے گا اس کو رب کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ اس جنت کے لیے محنت کیجئے، اس جنت کے اصول کے لیے ریس لگائیے، ریس کیجئے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں ریس کرو، اس میں ریس لگاؤ، اس میں مقابلہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات، آج دنیا کے ٹکوں کی خاطر، چند مرلوں کی خاطر اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں خرچ ہو، مجھے جی کینٹ میں 5 مرلے کا مکان مل جائے، ماڈل ٹاؤن میں 5 مرلے کی کوٹھی مل جائے، رب کے بن جاؤ، اللہ رسول کے فرما بردار بن جاؤ، یہ تو سب سے آخر میں جانے والا ہے۔ اس کو اتنا ملا ہے جتنا 55 بادشاہوں کو رب نے سلطنت دی ہے۔ جو سب سے پہلے گروپ میں ہوگا اس کو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی جنت میں جانے والے پہلے گروپ میں شامل فرما لے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
اصحاب کی شان آپ نے پچھلے خطبات میں سنی تھی. صحابہ کرام عظمت میں ان کے درجات ہیں. تمام صحابہ کے سردار سیدنا ابو